الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علماء کرام، میرے بڑے ہی عزیز بھائیوں، رب کائنات کا ایک بہت بڑا اعلان یاد رکھنا. اللہ نے فرمایا یہ ایمان والو تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ بعد عمل تو کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم مومن مسلمان ہیں، اور بعد عمل کو چھوڑ دیتے ہو پھر بھی اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہو. نہیں، مومن کی شان وہ ہے، اللہ والوں کی پہچان ہے اسلام میں پوری طرح داخل ہو. یہ تو انسان کو ہوتا ہے، شیطان حاوی ہے، غلطیاں تو ہوتی ہیں، بہت ساری بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس دنیا میں ہم ہیں یہی آخرت کی ہماری سب سے زیادہ پونجی ہے. یاد رکھنا میرے عزیزوں، گرچہ آج انسان سب سے بڑی پونجی اور دولت کس کو بنایا ہے؟ دنیا کو بنایا. نہیں، دنیا چند دن کے لیے ہے. یہاں تو آدمی بھوکا رہ کے بھی زندگی گزار لے گا، آدمی پیدل چل کے زندگی گزار لے گا، روکھا پھیکا کھا کے زندگی گزار لے گا. لیکن میرے عزیزوں، اگر ہمارے اسلام میں کمی رہ گئی، ہم دین سے دور رہ گئے، ہم وہاں کے لیے کوشش نہ کیے، تو اس کے بعد ہمارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ جائیں گے. لیکن افسوس ہے آج فطری طور پر ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم کتنا جمع کر لیں. ہر آدمی دنیا کی پونجی کو اصل پونجی سمجھتا ہے. نہیں میرے عزیزو، اصل پونجی ایک مومن کی آخرت ہے. یہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں مثال دیتا ہوں. ہم سب کہتے ہیں کہ مر جاؤ گے سب چھوٹ جائے گا، کہتے ہیں کہ ارے مر جاؤ گے سب چھوٹ جائے گا. ابھی ہمارے انڈیا کے اندر زندگی میں سب چھوٹ گیا ہے. ہماری دولت کروڑوں کی انسان مالک ہے، آج فقیر بنا ہوا ہے. بھیک مانگنے پر مل جاتی ہے رقم، لیکن اپنی رقم آج ہم لے نہیں پا رہے ہیں. اب سوچے دنیا یہ ہے. میرے عزیزوں، آخرت کے لیے اگر ہم کچھ کرتے، ہم صحیح معنوں کے اندر مومن مسلمان بن جاتے، تو دنیا کی کوئی تک اس کو چوری، دنیا کے اندر اس کا کوئی بینک نہیں ہے. دولت کا بینک کہاں ہے؟ دنیا میں ہے. اور جنت کا بینک کہاں ہے؟ آسمان. یہ سوچنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے میرے بندو، تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ.
میں یہ آیت اس لیے پڑھا، آج بہت سارے ایسی خرابیاں ہیں، بہت ساری ایسی کوتاہیاں ہیں جدھر ہم لوگ سوچتے بہت کم ہیں، اور خرابیاں ایسی ہیں، وہ گناہ ایسے ہیں، اگر ہم اپنے ان گناہوں کو نہ یاد رکھیں گے تو سامنے ہماری جو نیکیاں ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں نماز بہت ضروری ہے، سچ ہے نماز بہت ضروری ہے، کیوں؟ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے کس عمل کے بارے میں سب سے پہلا سوال کرے گا؟ نماز کے بارے میں، یاد رکھنا، سنتے جاؤ۔ ابھی میں 3 کوتاہیوں کو بتاؤں گا، اگر 3 کوتاہیوں پر عمل ان کو ہم صحیح نہ کر لیے تو شاید نماز ہم کو یہ جلسے جلوس بھی ہمارے لیے کام آئے۔ بہت دکھ کی بات ہے، روزہ آدمی کتنے مشکل سے رکھتا ہے، حج عمرہ آدمی کتنے مشکل سے کرتا ہے، لیکن یاد رکھو وہ 3 باتوں کو بتا رہا ہوں، ان 3 باتوں کو اپنا لو۔ توحید کی دعوت ہم بہت دیتے ہیں، نماز کی تعلیم ہم بہت دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز جب تک ان 3 کوتاہیوں کو آپ دور نہیں کرتے گے، جب تک ان 3 باتوں پر عمل نہیں کر لیں گے، ہمارے آپ کے لیے رب کی رضا بہت مشکل ہو جائے گی۔ سب مسلمان ہیں، سب نماز کے پابند ہیں، لیکن 3 چیزیں بہت اہم ہیں جس میں ہم بہت فیل ہیں، اس کو غور سے سنیے گا۔ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم اپنے آپ مومن کہنے والوں کے لیے، سب کے لیے اعلان ہے میرے عزیزو، 3 بات کو اپنا لو، نماز کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ، توحید کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ہونا چاہیے۔ پہلی چیز اخلاق، دوسری چیز اخلاص، تیسری چیز تقوی۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں ہوئی۔ کون کون؟ پہلی چیز اخلاق، دوسری چیز اخلاص، تیسری چیز تقوی۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، ہم گرچہ نمازی ہیں، ہم گرچہ قرآن کے قاری ہیں، ہم حج عمرہ ہر سال 10 مرتبہ کرتے ہیں عمرہ، لیکن اگر ہماری آپ کی زندگی ان 3 چیزوں سے خالی رہی تو شاید کہ خیر نہیں ہوگا، مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اور آج تجربہ کر لو، ایک آدمی بہت نمازی ہے، بہت دیندار مانا جاتا ہے، بہت قرآن پڑھتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اخلاق سے کوڑا ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کتنی باتیں گنائی ہیں؟ وہ کون کون ہیں؟ اللہ ہے، 3 باتیں ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہماری عبادات کے ساتھ ساتھ ان 3 چیزوں کو ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف نماز پڑھ لینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، صرف حج عمرہ کر لینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جب تک کہ اور معاملات اس کے صحیح، اور معاملات 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کا درس دیا آپ کو، آپ نے جہاں روزے کی فضیلت بتائی ہے، کتنا بڑا عبادت ہے، آپ نے جہاں صدقہ خیرات کی تعلیم دی ہے، آپ نے فرمایا ان اثقل المؤمنین ایمانا یوم القیامہ خلق حسن۔ قیامت کے دن جب ہمارے آپ کے اعمال رب کائنات کے ہاں ترازو میں رکھے جائیں گے، ایک طرف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ایک طرف اچھا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ آج برا مت مانیے گا، ہم اپنے عزیزوں کے اندر بہت کچھ دیکھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھو اخلاقی طور پر ہمارے اندر بڑی گراوٹ ہے۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے کیا درس دیا۔ ایک معمولی بات میں آپ کو بتاؤں،
اگر آپ سے کوئی کہتا السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہی کہتے ہیں نا؟ نبی علیہ السلام طریقہ کیا تھا؟ آپ مسکرا کے سلام کرتے اور مسکرا کے جواب دیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ آج آپ کو ہم لوگوں کی عادت کیا ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے طریقہ دیکھو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، پیارے مصطفیٰ نے ان کو کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ اخلاق نبی نے کیسا درس دیا ہے؟ نبی نے صرف نمازی کی تعلیم نہیں دی، آپ نے صرف توحیدی کی اہمیت نہیں بتائی، آپ نے بہترین اخلاق والے مسلمان ہونے کے لیے کہا تم نمازی ہو، اچھے اخلاق والے بن کے رہو، تم روزے دار ہو، اچھے اخلاق کے مالک بن کے رہو، اپنے آپ مومن کہتے ہو تو تمہارے ایمان کے اخلاق بھی برابر کہو۔ اللہ کے رسول نے کہا اے انس جاؤ بیٹا فلاں کام کر کے آ جاؤ۔ اللہ، انس چھوٹے تھے، بچے تھے، حدیث کے اندر ہے گئے جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، انس نے دیکھا راستے میں بچے کھلونا کھیل رہے ہیں، مٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے کھیلنے کے لیے، بھول گئے کہ نبی علیہ السلام کو کسی کام کے لیے بھیجا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے مٹی میں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ انس کہاں گئے، نہیں آئے، تو پیارے حبیب گئے ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ آپ ان کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تو دیکھتے ہیں کہ انس اور بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہے ہیں۔ آپ نے سر پر آہستہ سن کے مارا، حضرت انس مٹی جھاڑتے ہوئے جب سر اٹھائے تو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو مسکرا کہتے ہیں السلام علیکم۔ دیکھتے ہیں حضرت انس کہ اللہ کے رسول مسکرا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ میرے عزیزو، یہ میرے بھائیو، آج ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو چھوٹا ہو وہ بڑے کو سلام کرے۔ کائنات کے اندر پیارے حبیب سے بڑا کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ آپ کسی بڑے کو نہیں، ابو بکر عمر کو نہیں، ایک چھوٹے بچے کو سلام کریں، بڑے پیار کے ساتھ سلام کر رہے ہیں، بڑے پیار سے آپ سلام کر رہے ہیں۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، ہم لوگ کے اندر بڑی کمی ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، نصیحت کے طور پر بول رہا ہوں، مجھ کو محبت ہے آپ لوگوں سے، میں کہتا ہوں کون سی بات ایسے کہہ دوں کہ اگر آپ عمل کر لیں آپ کے لیے نجات کا سبب ہو جائے، ہم گنہگاروں کے لیے بھی نجات کا سبب ہو جائے۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھو عام طور پر لوگ مولانا صاحب سے ملیں تو السلام علیکم کہیں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ قاری صاحب سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، فوراً سلام کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کو پوائیں السلام علیکم کہیں گے، لیکن جب آج ایک مسلمان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تب سلام نہیں کرتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ درس کون دے گا؟ آپ لوگ دیجئے، جو حاضر ہیں، جو غائب، ان کو، اپنے گھر والوں کو درس دیجئے، آپ اپنے بچوں کو درس دیجئے۔ اللہ کے رسول کے حدیث کے ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ۔ اللہ اکبر۔ سلام کرنا تو بہت بڑی نیکی ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر والوں پر سلام کریں تو اس سے بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ آج آپ دیکھتے ہوں گے باہر والوں سے لوگ سلام کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو لوگ سلام نہیں کرتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ سوچو کہ نیکی کتنی بڑی ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ۔ تین قسم کے ایسے خوش نصیب ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہیں، اللہ کی امانت میں، اللہ کی چیز کی ضمانت لے رہا ہے تین قسم کے لوگوں سے۔ ان عاش رزق وکفیا وَإِن مَّاتَ دَخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ اللہ اکبر۔ وہ مقام آج ہم بھول گئے ہیں، ہمارے مسلمان اس مقام کو بھول گیا ہے۔ نماز کو تو یاد رکھا، روزے کو تو یاد رکھا، اللہ اکبر اتنی بڑی چیز کو بھول گیا کیسے؟ من دخل بیتہ
فسلم علیہ، پہلی کی نبی نے کیا فرمایا؟ 3 قسم کیسے خوش نصیب ہیں جن کا ضامن اللہ لیتا ہے۔ کس چیز؟ 2 چیزوں کے لیے، ان عاش رزق وکفی وان مات ادخلہ اللہ الجنہ، جب تک وہ شخص زندہ رہے گا رب کائنات اس کو بہت روزی دے گا، اور مر گیا تب جنت مل گئی۔ وہ کون خوش نصیب ہے؟ بہت بات معمولی ہے، لیکن آج شیطان ہم کو کرنے نہیں دیتا، اسی لیے شیطان سے بہت پناہ مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان ہے۔ سگے بھائیوں کو لڑا دے رہا ہے، باپ بیٹے کے اندر جھگڑا کرا دے رہا ہے، گرچہ ہم نمازی ہیں، دیندار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن باپ بیٹا کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ پاکیزہ اخلاق نبی نے کیا دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائیوں سے محبت کیا ہے اس نے کس سے محبت کیا؟ اللہ سے محبت کیا۔ اور جس نے اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑا ہے، دشمنی کی ہے، اس نے کس سے دشمنی کی؟ اللہ سے دشمنی کی۔ پیارے حبیب نے اخلاق بتا دیا، بھائیوں سے محبت کرو۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی، مجھ کو تھوڑی پر تھوڑا کچھ بیان کرنا ہے، تھوڑی معمولی بات۔ آپ نے فرمایا 3 قسم میں سے پہلا قسم کو شخص ہے، من دخل بیتہ فسلم علیہ فہو ضامن علی اللہ ان عاش رزق وکفی وان مات ادخلہ اللہ الجنہ۔ انعام مل گیا۔ اللہ اکبر۔ معمولی چیز ذرا عمل کر کے دیکھو مسلمانوں، عمل کر کے دیکھو۔ جس کے لیے جیسے میں نے کہا حج عمرہ کرنے کے شوق ہے، لیکن آدمی یہ نہیں سیکھتا، اس پر نہیں عمل کرتا۔ اور شیخ صاحب ذرا یہ تجربہ کر لو، رشتہ کاٹنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرمایا؟ رشتہ کاٹنے والا نہیں جائے گا۔ لیکن ہم لوگ اتنے بڑے بیوقوف ہیں، شیطان ہم کو کتنا خوش کرتا ہے۔ ہم موقع ملے تو سال میں 10 مرتبہ عمرہ کریں گے، مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 12، کم سے کم 10 مرتبہ عمرہ کر لیں گے۔ آج انڈیا پاکستان کہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگا کے حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو۔ اگر ہمارا ماموں ناراض ہے تو کوئی جاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے گاؤں میں، ہمارا پڑوسی ناراض ہے تو ہم اس سے جاتے ہیں ملنے کے لیے، ہمارا کوئی دوست ہم سے ناراض ہوگا تو اس سے ہم ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو یہاں چلے جائے تم۔ کتنا بدنصیب آج مسلمان ہے، بغیر پیسے بغیر محنت کے کوئی اپنے ناراض بھائی کو راضی کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی قربت چاہیے، جنت چاہیے، 3 چیز جن کو آپ بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، ان کو معمولی مت سمجھو۔ رشتہ مت توڑو، رشتہ جوڑو، نبی کی سنت پر عمل کرو، بات چیت کرنے کے اندر پیار ہو، محبت ہو۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں سے پہلی چیز بتائی۔ کتنا بڑا ہے کہ اللہ جب تک ایسا شخص زندہ رہتا ہے جو اپنے گھر میں گیا اور سلام کر کے گیا، جب تک زندہ رہے گا اللہ اس کو رزق دے گا، تو اور مرنے کے بعد اللہ اس کو جنت۔ بھلا بتاؤ، ہم دوسروں کو رحمت بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو نہیں بھیج سکتے؟ بلکہ اگر باپ بھی تمہارا ہے بغیر سلام کے گیا، واپس کر دو، جاؤ سلام کر کے آؤ۔ بچے بغیر سلام کے گئے، واپس دو، جاؤ بیٹا سلام کر کے آؤ۔ یہ دین ہمارا ہے۔ بہرحال تو نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی کہ آپ اچھے اخلاق سکھایا کرتے تھے، تو آج ہمارے اندر اخلاق کی بڑی کمی ہے۔ اخلاق کی کمی کی وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے بہت اکثر بھائی نماز سے بڑی محبت کرتے ہیں، نوافل سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا
زبان سے ہم نے کسی کو جلی کٹی سنا دیا، زبان سے ہم نے کسی پر ظلم کر دیا، تو شاید قیامت کے دن ہمارے لیے یہ مصیبت کا سبب بن جائے گا، مصیبت کا سبب بنے گا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق پیش کیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو برا بھلا کہتا ہے، ہم سے رشتہ کاٹ توڑ، ہم کیا کریں؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو بھائیوں کے ساتھ، کوئی رشتے کے بھائی نہیں، پڑوسی نہیں، عام مسلمان نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح حدیث وغیرہ پڑھو تو دل بہت ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ نبی نے کیا اخلاق کی دعوت دی ہے۔ آپ کے ایک صحابی تھے، بڑے غریب تھے، سادہ اسود۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام بازار میں گزرے تو صحابی غالباً کپڑے کی دکان روڈ پر لگائے تھے، دکان نہیں تھی، جاتے دیکھتے 4 پیسہ مل جاتا، ان کے روزی چلتی۔ نبی علیہ السلام کی محبت دیکھو، حدیث کے اندر آتا ہے آپ پیچھے سے گئے، آنکھ بند کر لیے، تو ان کو اندازہ لگا کہ نبی علیہ السلام ہیں، اندازہ لگ گیا کہ نبی علیہ السلام ہیں۔ آپ نے کہا کون ہم سے اس غلام کو خریدے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں یا رستجدنی کاسدا، اللہ کے رسول ہم کو آپ بیچ کے کیا کریں گے؟ ہم کو کون خرید، میں تو بہت سستا ہوں، میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ان کو کیا پیار کے اندر کیا جملہ کہا، محبت دیکھو نبی کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کالے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بہت غریب بھی ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں تجدنی کاسدا، اللہ کے رسول ہم کو کون خریدے گا، ہم کو آپ بیچ کے کیا کریں گے، ہماری کیا قیمت ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے بھائی ولیکن انت عند اللہ غوار، تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو، تمہاری بہت قیمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے اسی اچھے اخلاق کے لیے کہ ہم کو آپ کو اپنا اچھا اخلاق بنانا چاہیے، بدخلق کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے آج نمازی کی نشان تو ہمارے پیشانی پر ہے، قرآن پر تو اللہ کا ذکر ہے، لیکن زبان ہماری کڑوی بہت ہے، زبان ہماری سخت بہت ہے، زبان ہمارے سختی بہت زیادہ ہے، زبان پر کنٹرول نہیں ہے، جو ہوتا ہے ہم بک دیتے ہیں، جو ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بعض حدیث سامنے آتی ہے تو اندازہ لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، نبی کی امت میں ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن نبی کے بہت سارے عادات اور اخلاق ہم لوگ بہت دور ہیں۔ زبان کی بات آئے تو اس پر کرنا کہ عام طور پر ہم لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، گندے گندے مذاق کر جاتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جلی کٹی سکھانے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 2 یہودی کا گزر ہوا نبی علیہ السلام پر سے، پیارے حبیب نے بڑے اچھی زبان کے ساتھ ان سے بات کی، دشمن تھے، آپ گالیاں دیا کرتے تھے، یہودی قوم تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام کے سامنے تو آپ بہت دیکھیں ظاہر طور پر بہت ان کا خوشی کا اظہار کیا۔ جب گزر گئے تو حضرت عائشہ کہتے اللہ کا رسول آپ ان سے اتنا پیار کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ لوگ تو آپ کے دشمن ہیں، لعن طعن کرنے والے ہیں۔ پیارے حبیب نے ایک بات کہی، پیارے حبیب نے اپنی بیوی عائشہ کو ایک بات سمجھائی، کہتے ہیں میری عائشہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم لعن طعن کرنے والا نہیں بنایا، سخت زبان نہیں بنایا، سخت مزاج نہیں بنایا۔ تو میرے عزیزو، ہم لوگوں کی ان باتوں کو، آپ کے اخلاق کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ روایت نکلتی ہے، بھلا بتاؤ وہ کون تھا؟ یہودی زید بن سعنہ تھا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مدنی زندگی ہے، دور دراز سے نئے لوگ مسلمان گاؤں والے ہوئے تھے، کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا،
آتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں، اے نبی علیہ السلام اگر کچھ ہو تو دے دیجئے، ہم لوگ اپنے گھر لے جائیں گے، جو ہمارے یہاں مسلمان ہوئے ہیں ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقے پڑ رہے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے فلاں جاؤ، زید جو یہودی ہے دکان والا، اس کے ہاں سے کو راشن دلا دو، کھانے کا سامان دلا دو۔ زید نے دے دیا ایک وقت کے لیے، حدیث کے اندر آتا ہے وقت پورا بھی نہیں ہوا تھا قرض دینے کا۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنازے میں جا رہے تھے، راستے میں ہے آپ، زید جا کے اتنے بڑے انسان، کائنات کے سردار، جن کے لیے دنیا والے مر مٹنے کے لیے تیار ہر وقت، چادر پکڑ کے گھسیٹتا ہے، کہتا ہے یا محمد ما تعطونی حقی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد تمہارا حق کیوں نہیں دے رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ عمر فاروق کہتے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اس منافق کی گردن مار دوں کافر کی، لیکن پیارے حبیب کہتے ہیں عمر نہیں، اس کو مت مارو، اپنا حق مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کی گردن مارنے کے بجائے تو ہم کو کہو کہ اللہ کا رسول اچھا ہے اس کا حق باقی ہے، جو قرض ہے اس کو آپ دے دیجئے، اور اس کو سمجھاؤ کہ بھائی تم پیار سے محبت سے مانگو، سختی سے نہیں، یہ عمر جاؤ اس کا اتنا دے دو اور 20 سال زیادہ نبی کی محبت دیکھو، نبی کا اخلاق دیکھو کہ انہوں نے اپنی امت کو کیا درس دیا ہے۔ آج ہم بھائی بھائی کے ساتھ نرمی نہیں کرتے، بھائی بہن کے ساتھ نرمی نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ نرمی نہیں کر رہا ہے، پھر بھی آج ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں اللہ اکبر، کون سے مسلمان ہیں، چاہے بڑے دکھ کے ہیں، نہیں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آج ہم لوگ، وہ یہودی کا معاملہ تھا، پوری حدیث بیان کروں گا بھی، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، آج ہم لوگ آپس میں کس قدر دشمن ہیں، ہم لوگ وہ جماعت والے ہیں، کسی بھی کلمہ پڑھنے والوں کو کافر، صحیح ہے کہ نہیں، کسی کلمہ پڑھنے والوں کو مشرک نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، ابھی ہمارے یہاں الہ آباد کا قریب میں پروگرام تھا، بتا رہا ہوں آج مسلمان جو مارے جا رہے ہیں سب سے بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے اللہ کی ناراضگی۔ اللہ کی ناراضگی کیا؟ جب تم اپنے بھائی کو دشمن بناؤ گے، اپنے بھائی کو دکھ دو گے، اپنے بھائی کو کافر بناؤ گے، تم قرآن حدیث ماننے والوں کو تم ظلم کرو گے، تو اللہ تم سے محبت کیسے کرے گا؟ تو وہاں پر کچھ لوگ یہاں سے گئے جو الحمدللہ سنت کے پابند ہو گئے تھے، بیچاروں نے چھوٹی سے مسجد بنائی، ابھی 26 تاریخ کو واقعہ ہے، 26 نومبر کو واقعہ ہے، چھوٹی سے انہوں نے مسجد بنائی، انہوں نے 3-4 علماء کو بلایا کہ کوئی اختلافی بات مت کہو، نبی علیہ السلام سنت لوگوں کو سناؤ، نبی علیہ السلام سیرت لوگوں کو بتاؤ۔ اللہ اکبر، پولیس سے پرمیشن ہے، پوسٹر وغیرہ سب چھپے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں اسٹیج بھی لگ گیا ہے، علماء کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جن کو دنیا بہت شریف سمجھتی ہے اللہ ان کو شریف بنا دے، دنیا بہت، لیکن وہی لوگ آئے ہنگامہ کر کے جلسہ رکوا دیا کہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، پولیس مجبور ہے، دیکھ رہی کہ لوگ زیادہ ہیں، جو بیچارے جلسہ کم رہے کم ہے تو مسلمان جب واپس لڑو کٹو، کسی نے نہیں جلسہ کینسل کروا دیا۔ یہ ہے مسلمانوں کا، نبی نے کیا درس دیا ہے مسلمانوں، اپنے آپ کو سنت پر عمل کرنے والوں کو چاہیے جو غور کرے نبی کا عمل کیا ہے۔ عمر ناراض ہو گئے، اللہ کا رسول حکم دیجئے اس کی گردن میں مار دوں۔ پیارے حبیب کو سختی ضرور کیا تھا، چادر پکڑ کے ضرور گھسیٹا تھا، جلی کٹی ضرور سنایا تھا، لیکن آپ نے فرمایا مت، اس کو ایسا مت کرو، اس کا حق لینے کے لیے آیا ہے، جاؤ اس کا حق دے دو اور 20 سال حضور اس کو اور زیادہ دے دو۔ اللہ اکبر، اس کا جتنا قرض آیا تو دے دو اور 20 سال۔ اور نبی کے طریقہ دیکھو، نبی نے کیا درس دیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو لے گئے بیت المال میں، جتنا اس تھا اس کو دے دیے، کہتا بھائی ابھی اللہ کا رسول 20 سال اور دینے کے لیے کہا، کہتا نہیں ہمارا تو ہو گیا، کہتا نہیں اللہ کے رسول کو تمہاری تکلیف کو دیکھ کر کے
20 اور دینے کے لیے کہا ہے لے لو. اللہ اکبر. 20 نہیں, اس نے پوری زندگی دے دی اس محبت کو دیکھ کر کے. کہاں ہے مسلمان؟ آپ اپنے اچھے اخلاق دکھا کر کے غیروں کو کیا بلاؤ گے؟ آج تمہارا اخلاق ایسے تمہارے اپنے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں, ہم نماز پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اخلاق سے آج ہمارے دوسرے لوگ ناراض ہیں کہ نہیں؟ خاندان کے لوگ دکھی ہیں کہ نہیں؟ رشتے ناطے والے دکھی ہیں کہ نہیں؟ پڑوسی ہم سے دکھی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. کون سا ہمارا ایمان ہے؟ کون سے ہم مسلمان ہیں؟ اللہ اکبر. جب عمر فاروق نے کہا ایک ساتھ نبی علیہ السلام نے 20 اور دینے کے لیے کہا, تم کو جو تکلیف ہوئی, اللہ اکبر, ساتھ وہ 20 کیا لیتے جو سب چھوڑ دیے, کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. اللہ اکبر. اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ. اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں صرف اخلاق پر تقریر کروں گا, یہاں پر اخلاق پر آپ کو بتاؤں گا, لیکن ابھی 3 باتیں بتانی ہیں, بہت کم رہ گیا ہے. تو میرے عزیزوں, جیسے میں نے کہا آج اگر ہم آپ پکے مسلمان مومن ہیں تو یاد رکھو 3 چیز اور اپنا لو جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. آج آدمی اپنے اخلاق کو بھولا ہوا ہے. اخلاق کیا؟ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ, اپنی زبان کو اچھی بناؤ, اپنے بھائیوں کے لیے کیا, غیروں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ غیروں کے لیے بھی پیش آؤ. دیکھو آج لوگ تمہارے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں؟ آئیں گی انشاءاللہ. ایک تو چند باتیں ہم نے اخلاق کی بتا دی کہ زبان سے بولو, آپس میں بھی تو مسکرا کے بولو, سلام کرو مسکرا کے سلام کرو, جواب دو مسکرا کے جواب دو. حدیث کے اندر بھی تبسم کا لفظ آیا ہے, مسکرا کر, سنت نبی کی. آج ہم لوگ اس سنت کو بھول گئے ہیں. اور اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. دوسری چیز میں نے کیا بتایا اخلاق کے بعد؟ اخلاص. اے میرے عزیزوں, اپنے عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے. ابھی ہم لوگ راستے میں ذکر کر رہے تھے, شیطان ایک چیونٹی بن کر کے ہم لوگ اندر داخل ہو رہا ہے اور ہر وہ عمل کرانے کی دعوت دیتا ہے, ہر وہ عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے, گدگدی لگاتا ہے, جس سے ہمارے سارے عمل بیکار. کوئی کام کرو میرے اخلاص سے کیا کرو. نماز کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. لیکن میں اپنی بات بتا دوں, اللہ معاف کرے, اب آپ لوگ بتائیے یہ صحیح کہ کیا ہے, لیکن اب میری طبیعت ہے کہ نہیں کنٹرول کر پا رہا ہوں. شاید میں اپنے حق میں جانتا ہوں کون کیسا ہے. جب یہاں میں کسی مسجد نماز پڑھتا ہوں, اگر کوئی آدمی آ گیا, یہاں نیت باندھ لیا, پیر پہ سنتا ہوں, یہ اس طرح کھلی دن کیسے کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یا میری طبیعت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, اللہ کی قسم میری طبیعت ہے چاہتے اس کے بغل میں کھڑا ہوں, تاکہ وہ سمجھے کہ ہمارے بھائی یہاں پر ہیں, یا ہم دیکھ کے اس کو خوش ہوتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. لیکن میری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہے, دیکھ لی کہ ہمارے ساتھی مسجد میں ہیں. بہرحال نماز, روزہ, کوئی بھی چیز ہو, لیکن آج نماز آدمی پڑھتا ہے تو یا تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آتا ہے, یا تو عادت کے طور پر آتا ہے, کیونکہ آج عادت کے طور پر ہوتی, عبادت کے طور پر نہیں ہوتی. اگر عبادت کے طور پر نماز ہوتی میرے بھائیوں, عبادت کے طور پر ہم روزہ رکھتے, عبادت کے طور پر حج عمرہ کرتے, تو شاید آج ہمارے اندر سے بہت ساری خرابیاں دور ہوتی. کہ اللہ کا فرمان ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کے لیے صرف ہونی چاہیے. نہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے ہم نمازی ضرور ہیں لیکن جھوٹ ہم بہت بولتے ہیں. ہم نمازی ضرور ہیں, ظلم ضرور کرتے ہیں. نماز آج سب کچھ ہے, لیکن افسوس کہ آج نماز کو جو اثر اللہ نے بیان فرمایا ہے, نمازی جو ہوتا ہے برائیوں سے, بے حیائیوں سے دور رہتا ہے. میرے عزیزو کیا بات ہے کہ آج نماز ہمارے لیے فائدہ مند کیوں نہیں ہو رہی ہے. ایک سجدہ جو ہے, اللہ کے قسم رب کائنات کو اس قدر محبوب ہے, اس قدر محبوب ہے
اللہ نے سجدے کی وجہ سے دنیا کی حالت بدل دی. آج ہم اتنے سجدے کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آج دنیا کے اندر جو مصیبت آ رہی ہے, مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے. سوچو میرے عزیز جو ہے ہمارے اندر کمی. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں مسلم شریف کے, وہ حدیث میں سنا دوں, اس کے بعد تقوی کے تعلق سے بولوں گے. ایک حدیث سناؤں گا بس. اگر ہمارے اندر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہو, ہم نے کسی کو 10 روپیہ دیا ہے, ایسے کر کے دیتے ہیں تاکہ لوگ کیوں کل میں کہا جو پہلے گھڑی چلی کہ نہیں, یہ گھڑی آج سے 40-50 سال پہلے تو گھڑی بعض لوگوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. پرانے آدمی اس میں ہے کوئی؟ بہت کم, سینکڑوں آدمی, کہیں ایک آدمی کی گھڑی میں ہاتھ. جب کبھی وقت پوچھنا پڑتا تو بہت زور سے چلانا پڑتا, فلاں جا اس کے ہاتھ میں گھڑی, اس سے پوچھ لو. آپ نے وقت نہیں دیکھا ہے, ہمارے جو بوڑھے وہ جانتے ہوں گے. تو جب آدمی گھڑی باندھتا تھا تو ایسے ہاتھ کر کے چلتا تھا, ایک ہاتھ تو نیچے رہتا تھا, ایک ہاتھ ایسے اوپر رہتا تھا کہ میں گھڑی باندھا ہوں. یہ تو دنیاوی چیز ہے. تو آج بہت سارے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں, یوں کر کے کرتے ہیں, سمجھ گئے کہ نہیں؟ یعنی عبادات کے اندر بھی دیکھو آج شرک آ گیا, دکھاوا آ گیا. بہت ساری ہماری عبادتیں آج واللہ میں جانتا ہوں ہمارے ہاں بمبئی سے, آپ یہاں سے جیسے لوگ آتے ہوں گے, ہمارے ہاں بمبئی کے لوگ آتے ہیں 6-7 لاکھ روپے ایک آدمی کرتا عمرہ کے لیے. کتنا؟ 6-7 لاکھ اپنے لوگ ہیں, جماعت کی میں جانتا ہوں, آتے ہیں صرف عمرہ کرنے کے لیے. لیکن افسوس ہے کہ اگر عمرہ کر کے واپس جاتے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کیوں؟ اخلاص نہیں ہے. اگر اخلاص ہو تو اس کی زندگی میں تبدیلی ضائع گی, اللہ ضائع نہیں کرتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے عزیزو, بہت بڑا گناہ ہے. اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے, ہماری عبادات اللہ برباد کر دیتا ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسلم شریف کے اندر ہے, اور ایک کہاں حدیث ہے؟ سنن ترمذی کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ کہتے ہیں, ابو ہریرہ آپ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں, نبی علیہ السلام کے ہر وقت آپ ساتھ رہا کرتے تھے. جو حدیث آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہو, اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو نبی علیہ, ذرا ایک حدیث بیان کر دو. اللہ اکبر. میرے عزیز اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں, دکھاوے کے لیے نہ کریں. عمرہ کریں اللہ کے لیے کریں, یہ نہ کہیں کہ ہمارا ساتھی کہتے ہیں ابھی دیکھ میں تو اتنا عمرہ کر لیا, مولانا ماجد صاحب ہم کو 10 مرتبہ لے گئے, تم کو تو 2 ہی مرتبہ. اللہ کے لیے اگر اخلاص ہو, میں کہتا ہوں ایک عمرہ کی عبادت, وہاں کے ایک سجدہ تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گا. لیکن کیوں نہیں؟ آج ہمارا دل سخت ہے. ایمانداری سب لوگ بتاؤ, ہم لوگ اتنا روزہ نماز کرتے ہیں, ہمارے دل میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ نہیں آتی. تو اخلاص نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے. اخلاص ہو جائے تبدیل ہو جائے. اگر اخلاص نہ ہو تو اتنی بڑی چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ, آپ نے جو حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہو, براہ راست ہو, وہ حدیث بیان کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے, فانا شغانش سوال کر رہا ہے ایک آدمی, ابو ہریرہ جواب دینے کے لیے سوچ رہے ہیں, گشی آئی گر گئے. فانا شغانش شغلتن ابو ہریرہ. اب سوچو میرے عزیزوں کتنی بڑی بات رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول کے بزرگ صحابی وہ حدیث سوچ کر کے, اللہ کے رسول کو بات سوچ کر کے ان کو گشی تاری ہو گئی, ان کو اٹھایا گیا, پانی کے چھینٹے دیے گئے, ان کو کچھ ہوش آیا. پھر کہتے ہیں میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو اللہ کے رسول کا حدیث ضرور بیان کروں گا, وہ حدیث جس کو میرے کانوں نے سنا ہے. آج ہم لوگ میری عبادت کہاں جا رہی, کہاں گئی ہماری عبادت؟ ہم نے کیا کام دکھاوے کے لیے آج کیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے, زبان سے کہہ رہے ہیں میں ضرور سناؤں گا, پھر گشی تاری ہو گئی, گر گئے. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا, چوتھی مرتبہ پھر سمجھ کے بیٹھتے ہیں
کہتے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام ایک حدیث بیان فرمائی تھی، وہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 قسم کے لوگ رب کائنات کے دربار میں قیامت کے دن سب سے پہلے پیش کیے جائیں گے، یاد رکھو۔ رب کائنات کے سامنے 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے پیش کیے جائیں گے، جن سے جہنم روشن کی جائے گی۔ ایک شخص آئے گا، رب اس سے سوال کرے گا، ہم نے تجھ کو بہت دولت دی تھی، مالدار بنایا تھا، تو نے دولت کہاں خرچ کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیری دولت کی اتنے مسجد بنا دیے، اتنے لوگوں کو ہم نے کھانا کھلا دیا، تیرے نام اتنا خرچہ کر دیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے۔ اللہ کیا کہے گا؟ تو جھوٹا ہے، خرچ تو کیا لیکن اس کا ذرا خلاص اللہ کے لیے نہیں کیا، دکھاوے کے لیے کیا۔ اللہ کہے گا تو نے خرچ کیا۔ دنیا کے اندر تجھ کو سب لوگ سخی کہتے تھے، شیخ صاحب کہے گا تجھ کو سلام کرتے تھے، تیری واہ واہ کرتے تھے، دنیا میں تو کہہ لیا گیا، لیکن آج تجھے لیا کوئی بدلہ یہاں، اس سب کے بدلہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرا شخص لایا جائے گا جو بڑا بہادر ہوگا، پہلوان مضبوط ہوگا۔ اللہ کہے کہ میرے بندے تو نے ہمیں تجھ کو طاقت دی تھی، صحت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے تیرے راہ میں سر کٹا دیا، میں نے جہاد کیا تیرے دین کے لیے۔ اللہ کہے تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھ کو پہلوان کہے، کہہ لیا گیا دنیا میں، آج کچھ نہیں ہے۔ تیسرا شخص لایا جائے گا جو قرآن کا قاری ہوگا، جو بہت بڑا مقرر ہوگا۔ سوال ہوگا کہ میرے بندے میں نے تجھ کو علم دیا تھا، ہم نے تجھ کو قرآن کا قاری بنایا تھا، ہم نے تجھ کو محدث بنایا تھا، ہم نے اپنے رحمت سے تجھ کو یہ دولت دی تھی، تو نے کہاں خرچ کیا؟ یا اللہ میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، یا اللہ ہم نے بہت تقریر کی تیرے دین کے لیے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تقریر کی لوگ تجھ کو بہت بڑا خطیب کہتے ہیں، تو نے قرآن پڑھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں۔ دنیا بدلہ ہو چکا، تجھ کو کچھ نہیں ملنے والا، لے جاؤ سب کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کرو، اللہ کے لیے کرو۔ تقویٰ بتا دوں تھوڑی دیر میں، 5 منٹ میں۔ تیسری چیز میں نے کیا کہا تھا؟ تقویٰ۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، ہماری عبادات کے اندر تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے۔ کس کی بڑی اہمیت ہے؟ تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہماری آپ کی زندگی نماز سے بھری ہوئی ہے، قرآن سے بھری ہوئی ہے، صدقہ خیرات سے بھری ہوئی ہے۔ اگر خالی ہے تو کس سے خالی ہے؟ تقویٰ سے خالی ہے۔ تقویٰ کہتے کس کا میں بتا دوں آپ کو، بھلائی کا حکم جو ہے اس پر عمل کر لینا، اور جن چیزوں سے رب کائنات نے منع کر دیا، پیارے حبیب نے جن کو حرام کر دیا، اس سے رک جانا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف ایک حدیث اور ہے، نبی علیہ السلام فرماتے تقویٰ اس کو کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی پہاڑ سے ٹیکا لگا کے سب بیٹھا ہو، اب اس کو اندازہ لگا پہاڑ گرنے والا ہمارے اوپر ہے، تو آدمی اپنی موت نہ آ جائے، کتنا تیز پہاڑ کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، بھاگے کہ نہیں بھاگے گا؟ لگڑا لولا آدمی ہوگا، گرتے پڑتے بھاگے گا، کہیں پہاڑ ہمارے اوپر نہیں گر جائے۔ ایسے ہی میرے عزیزوں، گناہوں سے بھاگنے کے ایک مومن کے لیے حکم ہے، ایک مسلمان کو ایسے ہی گناہوں سے بھاگنا چاہیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج تو جہاں گناہ ہوتا ہے اس سے قریب جاتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں میرے عزیزوں؟
جہاں گناہ ہوتا ہم اس کے قریب جاتے ہیں، تقویٰ نہیں ہے۔ یا جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا میرے عزیزو کہ ہم گناہ سے نفرت کریں، گناہ سے دور بھاگیں، متقی نہیں بن سکتے۔ آج تقویٰ اگر آ جائے تو دنیا کے اندر اللہ ہمارے آپ کے لیے آسانی کر دے، پوری دنیا والوں کے لیے آسانی کر دے۔ قرآن ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے ڈرو، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں یجعل لہ مخرجا، کوئی بھی مصیبت دکھ درد کا وقت آتا ہے اللہ اس کے لیے ایک سبیل، ایک راستہ اچھا بتا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ متقی کے لیے۔ پیارے حبیب نے فرمایا تھا، آپ نے اعلان کیا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا کون شخص ہے من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو ہم سے ان 5 باتوں کو لے اور اس پر عمل کرے، دوسروں کو جاد بتائے لوگ اس پر عمل کرے۔ پوری بات تو حدیث نہیں بتاؤں گا، ایک بات بتاؤں گا۔ پہلی بات جو ہمارے نبی نے فرمائی اتق المحارم تکن عابد الناس، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ اعلان کرے ہمارے نبی کون ہے اس مجلس میں جو ہم سے ان 5 باتوں کو لے لے، اس پر عمل کرے، یاد کرے اور دوسروں کو بتائے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ اٹھا لے کے کہا کہ میں عمل کروں گا، میں دوسروں کو بتاؤں گا۔ آپ بتائیے میں تو 5 باتوں کی یاد کروں گا۔ پہلی چیز جو نبی نے کہی تھی اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اے میرے بھائی، اللہ پر قرآن اتر رہا ہے، جہاد ہو رہے ہیں، نبی کی ذات موجود ہے، لیکن نبی علیہ السلام ہم کی چیز کی دعوت دے رہے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس۔ تقوی اختیار کر لو، اللہ کے ڈر پیدا ہو جائے تمہارے اندر، عبادت گزار ہو جاؤ گے، اللہ کے ہاں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے میرے عزیزو، بہت اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن افسوس جو نشانی تقوی کی بتائی گئی ہے، افسوس کہ آج ہم لوگ نہیں کرتے، کرنا چاہیے۔ ایک حدیث سنا کے ختم کر دیتا ہوں کہ لوگ پہلے کتنا ڈرتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر سے ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے میرے عزیزو، لیکن افسوس ہے آج سب کچھ ہے ہمارے اندر، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، ہی تقوی آپ جو ہے آپ بہت سارے گناہوں سے آپ کو دور رکھے گئی انشاءاللہ۔ یہی تقوی جو آپ کا ہے، یہی تقوی آپ کو اللہ کے سے قریب قریب۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی قربت ہوگی، نبی کے قریب رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ؟ بتاؤ میرے عزیزو، انشاءاللہ جب اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سے نکل جائے گی، اس لیے وہ مسلم شریف کا حدیث بیان کرنے سے پہلے بتاؤں کہ اللہ کا رسول بھی کس چیز کی دعوت دی ہے اپنے سب سے زیادہ محبوب کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہا تھا۔ پیارے حبیب یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی علیہ السلام اخلاق لوگوں کو سکھاتے تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے۔ آپ جب یمن ان کو بھیجنے لگے تو نبی علیہ السلام عادت مبارکہ تھی ایک حد تک جاتے تھے رخصت کرنے کے لیے۔ آپ نے نہیں کہا جاؤ چلے جاؤ وہاں پہنچ کے لوگوں کو خبر کروا دینا، نہیں، معاذ کو جب ہاتھ پکڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور چلے جا رہے ہیں، آپ کیا کیا نصیحتیں کرتے جا رہے تھے، کیونکہ آپ سفر کو ان کو بھیج رہے تھے۔ جب اس حد تک آپ پہنچ گئے، اس کو نبی کی محبت کہتے ہیں، اور تقوی کی اہمیت کیا ہے بتاؤ۔ جب آپ اس حد تک پہنچ گئے، کہتے ہیں بلال تم جاؤ، لیکن آپ نے بات کہہ دی انک عسى الا تلقاني بعد عامي هذا ولكن امر بمسجدي هذا وقبري۔ اے بلال صحیح مانو کتنا دکھ کی بات تھی، یا بلال میں تجھ کو گورنر بنا کے تو بھیج رہا ہوں، میں آج تم کو جدا کر رہا ہوں اپنے سے، لیکن جب تم آؤ گے تو شاید تم ہماری قبر کو پاؤ گے، ہماری مسجد کو دیکھو گے۔ اے معاذ ہماری ملاقات نہیں ہوگی،
معاذ بے قرار ہو گئے. نبی کی محبت تھی, حقیقی محبت تھی. لوگ اپنے باپ سے زیادہ نبی کو جانتے تھے, ہر رشتے دار نبی کو زیادہ چاہتے تھے. باپ اگر کسی کو کہہ دے بیٹا تم جاؤ ہماری ملاقات کا, کس قدر رونے لگتا ہے. نبی کی شان تھی کہ دنیا کی ہر چیز سے محبت کس کو تھی؟ باپ سے محبت نہیں, بیٹے سے محبت نہیں, اپنی اولاد سے محبت نہیں, جو محبت نبی علیہ السلام سے تھی. اللہ اکبر. معاذ بن جبل رونے لگے جب نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ آؤ تو ہماری قبر کو پاؤ گے, ہماری مسجد کو پاؤ گے, ہم سے تمہاری ملاقات نہیں. معاذ بے قرار ہو گئے, رونے لگے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی, اے معاذ جاؤ, زندگی تو چند دن کی ہے, آج نہیں تو کل جانا ہی ہے. لیکن ایک تم کو نسخہ بتاتا ہوں کہ جس طرح یہاں ہم سے قریب ہو ویسے آخرت میں ہم سے قریب تم رہو گے. نبی نے ان کو نسخہ بتا دیا. آپ نے فرمایا معاذ تم رو نہیں, نسخہ بتا رہا ہوں کہ جب تک دنیا میں رہنا تقوی اختیار کرنا. ان اول الناس بالمتقین من كانوا حيث كانوا. نسخہ اپنے معاذ کے لیے نہیں بتایا سامنے, لیکن پوری دنیا کے لیے, پوری امت کے لیے نسخہ فرمایا. آپ نے فرمایا من كانوا حيث كانوا, اے معاذ تقوی اختیار کرنا, قیامت میں تم ہمارے قریب ہوگے. اور کوئی بھی جگہ کوئی انسان ہو, کوئی بھی مومن ہو جو تقوی اختیار کرے گا ہمارے قریب ہوگا. تو تقوی کی بڑی اہمیت ہے. تو حدیث سنا رہا تھا آپ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ حضرت حنظلہ دروازے پر ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر سے ہوگا. آپ نے سلام کیا, آپ نے کہا حنظلہ کیا بات ہے, بہت تم غمگین کیوں دکھائی دے رہے ہو. اللہ اکبر. پیارے حبیب کے صحابی تھے, آپ پر مر مٹنے والے تھے, تقوی ان کو کتنا تھا, لیکن تھوڑی دیر کی جدائی غم سے نکال. ابوبکر کہتے ہیں حنظلہ کیا بات ہے تم غمگین دکھائی دے رہے ہو. کہتے ہیں میرے بھائی نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بھلا بتاؤ, تم تو اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے ہو, نبی کی خدمت میں رہتے ہو, نبی سے محبت کرتے ہو, منافق کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بھائی جب اللہ کے رسول سے دور ہم ہوتے ہیں تو آفصل الازواج والاولاد والذریات, جب اللہ کے رسول سے دور آ جاتے ہیں تو بھی بچوں میں چلے جاتے ہیں. اور کیفیت نہیں رہتی جو کیفیت اللہ کے رسول کے پاس ہوتی ہے. ہم بھی بچوں میں بھیڑ جاتے ہیں, اپنے کاروبار کھیتی میں بھیڑ جاتے ہیں, وہ کیفیت نہیں رہ جاتی ہے جو کیفیت نبی علیہ السلام کے پاس رہتی تھی ہماری. اتنا احساس تھا, اتنا ڈر تھا. آج تو میرے عزیزوں میں تو بہت کھل کے کہتا ہوں, ہم مسجد سے نکلتے ہیں, اکثر لوگ میں اپنی بات کسی کو دیکھ لو جنت اور جہنم کے خیال شاید اس کو دن بھر نہ آتا ہو, نماز پڑھتا ہے. صحیح کہ غلط ہے میرے بھائی؟ ہمارے بھائی صحیح معنوں کے اندر کہیں دن بھر کتنی مرتبہ جنت جہنم کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. دکان یاد رہتی ہے, بیوی بچے یاد رہتے ہیں, کاروبار یاد رہتا ہے. یہاں تو ہم ذرا اللہ کے رسول کے پاس سے ہٹے, وہ کیفیت نہیں رہی. کیفیت بدل جاتی ہے کاروبار میں, بیوی بچوں میں. کہتے ہیں میں منافق ہو گیا. ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے بھائی حنظلہ, ارے یہی کیفیت تو میری بھی رہتی ہے, یہی کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں تو ہر چیز بالکل سامنے ہے, آپ سے دور ہوتے ہیں تو ہم بھی بچوں میں بڑھ جاتے ہیں, وہ کیفیت نہیں رہ جاتی. چلو اللہ کے رسول کے پاس. گھبرا کے دونوں گئے, یا اللہ کے رسول ہم لوگ منافق ہو گئے. ارے کیسے تم منافق ہو گئے؟ کیفیت بتانے لگے جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو جنت جہنم سامنے ہوتی ہے, ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا ہے. لیکن جب ہم آپ سے دور جاتے ہیں تو بھی
بچوں میں پڑ جاتا تو کیفیت نہیں رہتی. نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو ایسی بات نہیں, منافق نہیں بن سکتے ہو تم. یاد رکھو جیسے تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس جاؤ تو اسی کی حالت میں رہو, آپ نے فرمایا اگر وہ حالت ہو جائے تو راستہ چلتے فرشتے آسمان سے اتر کے تم کو سلام کریں گے. اب دیکھو کہ کتنا احساس تھا کہ نبی علیہ السلام پاس کیفیت کچھ اور رہتی تھی اور ہٹنے کے بعد کیفیت کچھ اور رہتی تھی. ایسا تقویٰ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اس کا اگر 4 حصہ بھی, چوتھائی بھی ہم لوگ تقویٰ کو اختیار کر لیں, اللہ کی قسم آج بہت ساری برائیاں ہمارے گھر سے, ہمارے نفس سے, ہمارے ماحول اور سماج سے دور ہو جائیں. اللہ ہم سے محبت کر لے. جو اللہ ہم سے محبت کر لے گا دنیا کوئی طاقت ہم کو تکلیف مٹا نہیں سکتی ہے. لیکن شرط ہے میرے عزیزوں, نماز روزے کے ساتھ ساتھ یہ 3 عمل جن کو ہم بھولے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ اخلاق ہے. اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو. اللہ کو قریب کرنا ہے, رشتے ناتے کو قریب کرنا ہے, غیر کو قریب کرنا ہے اپنے اچھے اخلاق سے. اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. کوئی عمل ہو صرف اللہ کے لیے ہو, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, زکات, کوئی بھی چیز ہو دکھاوا کہیں نہ صرف ہو تو اللہ کے لیے ہو. اللہ ہم سے محبت کر لے گا. چوتھا عمل تقویٰ ہے. تقویٰ ہمارے دل میں اس طرح ہو جائے کہ جس طرح ہم نے بخاری شریف کا حدیث بیان کی کہ اگر پہاڑی سے ٹیکا لگا کوئی شخص بیٹھا ہے, پہاڑی ہل گئی, اس کو احساس ہوا پہاڑی ہم پر گر نہ جائے کہ ہم مر جائیں, بھاگنا شروع کرتا ہے. اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو ایسے گناہوں سے بھاگنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمارے دل ہمارے اندر اخلاق پیدا کر دے. اے رب العالمین ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے. اے رب کائنات اپنے رحم و کرم سے, اللہ تو اپنی برکت اور رحمت سے ہمارے بھائیوں دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر دے. اے اللہ ہم لوگوں کو اخلاق والا بنا, اے اللہ ہم کو اخلاص والا بنا دے. رب کائنات ہم کو متقی پرہیزگارہ بنا دے, جس کی وجہ سے اللہ تو ہم سے راضی ہوتا دنیا کے اندر بھی اور آخرت بھی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.